جواب واضح ہوا؟ جی جی حضرت الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. وضو کی سنتوں کا تذکرہ جاری ہے در مختار میں اور اس کی تشریحات رد المختار میں. گفتگو چل رہی تھی تسلیث غسل کی، اور اس سے بتایا کہ مراد غسل مستوعب کی تسلیث ہے، اور اس میں غرفات کا اعتبار نہیں ہے، چاہے 6 غرفے میں 3 بار دھلنا ہو یا 9 غرفے میں 3 بار دھلنا ہو، 3 بار دھلنا سنت ہے. اور اس پر سے کمی کی ہے، ایک ہی بار دھلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عادت ہے اور عذر بھی نہیں ہے تو یہ گناہ کا کام ہے، ورنہ گناہ بھی نہیں ہے. یہ کمی کے بارے میں ہے. اور زیادت کے بارے میں فرمایا کہ 3 سے زائد بار دھلنا ہے، تو اس کی توجیہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہاں اطمینان قلب کے لیے یا وضو علی الوضو کی نیت سے. یہ 2 صورتیں. اور اب یہیں پر یہ بات کہی، لا باس بھی کہہ دیا انہوں نے کہ وضو علی الوضو کی نیت سے 3 بار سے زائد پانی ڈالا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر وہ جو حدیث پاک میں حرج کہا کہ قرار دیا گیا ہے، وہ اس کا کیا بنے گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار آبائے وضو دھلے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے. تو جو اس سے کم کرے یا اس پر اضافہ کرے فقط تعدی و ظلم، اس نے تعدی اور ظلم کیا. فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ کرنا یا کمی کرنا اعتقاد پر محمول کرتے ہوئے کہ کم کو سنت مانے یا زائد کو سنت مانے، 3 کو سنت نہ مانے، اس کی توضیح کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ اعتقاد پر محمول کرتے ہوئے تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی کمی پر جو ہے کمی کا عادی ہو جائے بلا عذر تو وہ بھی ظلم ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا تھا اور آپ یہ بات پڑھ چکے. یہاں سے لا باس بھی پر علامہ شامی کچھ کہنا چاہتے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہو اسراف کے تعلق سے تو ضرور کریے، کیونکہ یہاں پہ بیچ میں کہا فیکون اسراف محض، اسراف ممنوع ہے. اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تکرار کی کراہت جو ہے، ایک مجلس میں جو تکرار کی کراہت ہے وہ تنزیہی ہو، تو پھر لا باس بہی بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ممنوع تو نہیں ہے. بل فی القہستانی معزیا للجواہر الاسراف فی الماء الجاری جائز، مائع جاری میں اسراف جائز ہے. لأنہ غیر مضیع، کیونکہ جو بندہ بہتے ہوئے پانی پہ وضو کرتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال بھی کر لے تو کیا حرج ہے، پانی ضائع تو نہیں کر رہا، پانی تو پہلے سے بہ رہا ہے اور بہتا ہی رہے گا، وہ چاہے استعمال کرے نہ کرے، اس کے کرنے سے تھوڑی پانی بہ رہا ہے، اس نے کون سا پانی ضائع کر دیا. تو مائع جاری میں اسراف جائز ہے. جی اس پر ایک صاحب نے کل گروپ میں سوال بھیجا تھا، شافعی ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اس میں، وہ حدیث پاک ابن ماجہ کی بلکہ ترمذی وغیرہ میں بھی تخریج فرمائی کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ افل وضو صرف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم ولو كنت على نهر جار، نعم ولو كنت على نهر جار، بہتی ہوئی نہر پہ تم وضو کرو گے تب بھی اس میں اسراف ہے اور وہ اسراف ممنوع ہے.
تو یہ تو حدیث پاک کا ارشاد ہے، اور یہاں پہ صراحتاً کہہ دیا کہ اسراف مائے جاری میں جائز ہے جی۔ اور اسراف تو تبذیر ہی کا نام ہے نا، قرآن پاک نے تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ تو وضو میں بھی یا کسی بھی چیز میں زیادہ پانی خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے، یہ جواب کے طور پہ میں عرض کروں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا تفصیلی رسالہ لکھا ہے اسی مسئلہ اسراف پر، اور اس کا نام ہے برکات السما فی اسراف الماء۔ یہ رسالہ جو ہے نا جلد اول میں ہے، اب مترجم میں شاید ہو سکتا ہے دوسرے یا تیسرے میں ہو، لیکن فارق النور جو رسالہ آپ کا ہے نا اسی کا ذیلی رسالہ یہ برکات السما فی اسراف الماء۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے تمام اقوال فقہائے کرام کے جمع کر دیے ہیں اسراف ماء کے تعلق سے، کہ پانی میں فضول خرچی اگر وضو کوئی کر رہا ہے تو اس میں فضول خرچی یا اسراف کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ سارے اقوال حرام سے لے کر کے جواز تک، حرام، کراہت ساتھ، خلاف اولا، یہاں تک کہ جواز، یہ سارے اقوال آ گئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد تطبیق دی ہے کہ کس کے لیے کون سی صورت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ اسراف کہ پانی، مثال کے طور پر پانی ہے 2 بندوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور آپ اپنا پانی استعمال کر رہے ہو، ایک اور بندہ وضو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کا پانی بھی خرچ کر دیا کہ وہ وضو نہ کر سکے، اس کو پانی نہ ملے۔ تو آپ ایک لوٹے پانی میں وضو کر سکتے تھے، 2 لوٹے استعمال کر لیے، 2 ہی لوٹے پانی تھے، 2 ہی لوٹے پانی تھا، تو اب جو ہے آپ نے استعمال کر کے اس کو نقصان پہنچایا نا، یہ اسراف حرام ہے۔ کراہت کی بھی صورت بتائی، خلاف اولا کی بھی صورت بتائی، جواز کی بھی صورت بتائی۔ ایک وہ ہے اسراف کہ آدمی اسراف کی نیت کرے اور اسراف نہ ہو، ایک وہ ہے کہ اسراف کی نیت نہیں ہے اور پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور اسراف ہو بھی نہیں رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پانی زیادہ آپ نے خرچ کر دیا، 1 لوٹے پانی سے آپ وضو کر سکتے تھے، 1 بالٹی پانی سے وضو کیا آپ نے، اور وہ پانی ایسی جگہ گرایا وضو کرتے ہوئے جہاں پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور پانی دینے کی ضرورت تھی، تو پانی گرتا چلا گیا، لیکن پانی تو کام میں آیا نا، ضائع کہاں ہوگا؟ 4-5 لوٹے سے وضو کیا آپ نے، اور کیا ایسی جگہ جہاں پانی ڈالنا مقصود تھا، تو سارا پانی وضو کرتے ہوئے خرچ کیا آپ نے، تو یہ ایک اسراف ہے، لیکن اسراف نہیں بھی ہے کیونکہ پانی ضائع کہاں ہوگا۔ اسی طرح نہر کی بات کر لیجیے، یہ حدیث پاک ہے کہ نہر جاری ہے، وہاں پر آدمی کوئی وضو کرے گا تو خواہی نہ خواہی پانی زیادہ استعمال ہو ہی جائے گا۔ بیٹھا ہے وضو کرنے، اگر وہ نل سے وضو کرتا ہے، لوٹے سے وضو کرتا ہے، تو بس 1-2 لیٹر پانی میں وضو ہو جاتا، بہتی ہوئی ندی میں وضو کر رہا ہے تو نہ جانے کتنے لیٹر پانی اس کو استعمال میں آئیں گے۔ اب اس میں اسراف تو ہونا ہے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال ہونا ہے، لیکن وہ مستعمل پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے، وہ تو پانی پہلے سے بہ رہا ہے، اس کو اسراف جائز کہہ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر علامہ حسقفی نے فرمایا کہ مائع جاری میں اسراف جائز ہے، اسراف کا ارادہ نہیں ہے، وہ اگر اکیلے وضو کرتا پانی لے کر کے تو کم پانی میں وضو ہو جاتا، لیکن پانی لے کر کے وضو نہیں کیا، بلکہ بہتی ہوئی ندی میں کنارے بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے، بہت زیادہ پانی استعمال کیا اس نے، یہ اسراف ہے۔
ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا لیکن پانی ضائع ہوا نہیں، اس کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اور ایک صورت ہو سکتی ہے جو حدیث پاک والی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے، کیونکہ سرکار نے منع کیا تھا اسراف سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے، تو فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر پہ بیٹھ کر کے وضو کرو وضو میں بھی اسراف ہے، تو بہتی ہوئی نہر کو اسراف قرار دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ جب کی نیت اور نیت اسراف ہو، یعنی اگر اسراف کی نیت ہو اور پانی میں اسراف نہ ہو، اسراف کی نیت ہو اور پانی میں اسراف بھی ہو جائے، ضائع بھی ہو جائے، تو وہ تو حرام والی یا مکروہ تحریمی والی صورت ہو جائے گی۔ ارادہ بھی آپ کا اسراف کا ہے کہ اتنا پانی جتنا پانی سب کے سب ختم کرو تاکہ کوئی استعمال نہ کرے، اور ضائع کر بھی رہے ہیں۔ حضور یہ حضور کتاب اور شو نہیں ہو اگر رہی ہے، یہ صورت ہو کہ نیت اسراف کی ہے لیکن پانی کوئی اور ضائع نہیں شاید ہو رہا ہے، پانی میری بات مکمل ہونے دیں، پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے تب بھی یہ اسراف مکروہ ہے کہ پانی تو ضائع نہیں ہوا لیکن آپ کی نیت تو بری ہے، تو حدیث پاک کو اس پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ جی بتائیے۔ حضور شاید کوئی اور مانیٹر کر رہا ہے آپ کے سسٹم کو، اس لیے کتاب شو نہیں ہو رہی ہے حضور۔ کتاب شو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھا نہیں میں۔ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے حضور یہ اسکرین آپ کی شو نہیں ہو رہی ہے، کوئی شفیق رضی ہیں جو مانیٹر کر رہا ہے شاید آپ کو۔ وہ اپنا اسکرین شو کر دیے تھے، اس کی وجہ سے آپ کا ہٹ گیا ہے۔ اچھا اب جی حضور نظر آ رہا ہے۔ جی اب آ رہی ہے حضور۔ بھائی کوئی بھی سسٹم سے چھیڑخانی نہ کرے نا، مشکل مسائل چل رہے ہیں، سمجھنے میں بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وضاحت میں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ بھی بات ادھر سے ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے تو مسئلے کی صورت بگڑ جائے۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سسٹم سے چھیڑخانی نہ کریں۔ چلیے، اعلی حضرت کا یہ رسالہ پڑھیے گا، برکات السماء۔ چلیے اب دیکھتے ہیں علامہ شامی کیا فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے کلمۃ لا بأس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا استعمال تو مندوب میں بھی ہے، یعنی عام طور پر لا بأس جو ہے وہ خلاف اولا میں استعمال ہوتا ہے، عمومی استعمال کس میں ہے؟ خلاف اولا، یعنی مباح سے کمتر جو درجہ ہوتا ہے مندوب کے مقابل، جو خلاف اولا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مندوب اور مستحب میں بھی لا باس بھی کا استعمال ہو سکتا ہے، تو یہاں پر لا باس بھی کہہ دیا انہوں نے وضو الوضو کو، حالانکہ وضو الوضو مستحب ہے۔ اب اس پہ انہوں نے کہا لِأَنَّهُ نُورٌ عَلَى نور، کیونکہ وضو الوضو جو ہے نور علی نور ہے، اور حکم دیا گیا ہے بترک ما یریبہ الی ما لا یریبہ، جو چیز شک و ریب میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر کے اس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جس سے شک نہ ہو، شک سے یقین کی طرف سفر کرنے کا حکم ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ تو یہ سب وجہیں ہیں کہ اگر کوئی 3 بار سے زائد 4 یا 5 بار ہاتھ، چہرہ، اعضائے وضو دھلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اطمینان قلب کے لیے ایسا کر رہا ہے
تو بھی حرج نہیں ہے، اور اگر وضو علی الوضو کی نیت سے کر رہا ہے تو بھی حرج نہیں ہے۔ معراج الدرایا کے حوالے سے علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیل ہے اس میں لف و نشر مشوش ہے۔ ایک تو لف و نشر مرتب ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے غیر مرتب، تو غیر مرتب کو انہوں نے مشوش کہہ دیا، کیونکہ دو چیزیں بتائی ہیں، دو چیزیں بتائیں اور پھر دو وجہیں بتائیں، اور پہلی وجہ پہلے کی طرف جائے، دوسری وجہ دوسری کی طرف جائے، اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ دو وجہ بتائی تو پہلی وجہ دوسری کی طرف جا رہی ہے، دوسری وجہ پہلی کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیے کیا دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ولو زادہ لطمانینۃ القلب، نمبر ایک، یا پھر لقصد الوضوء علی الوضوء، نمبر دو۔ اگر 3 بار سے زائد ہوتا ہے اعضائے وضو، مقصد اس کا یا تو طمانینۃ قلب ہے یا وضوء علی الوضوء ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہ مندوب ہے۔ تو طمانینۃ قلب کے لیے زائد بار دھوئے، یہ پہلی بات ہے، پہلی وجہ۔ اور وضوء علی الوضوء کے ارادے سے وہ زائد بار دھوئے، دوسری وجہ۔ اور دونوں کی توجیہ اور تعلیل فرمائی ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ لأنہ نور علی نور، یہ وضو کے بارے میں، وضوء علی الوضوء تو دوسرے نمبر پہ ہے، اس کو پہلے نمبر پہ بیان کر دیا۔ اور طمانینۃ قلب کے طور پر اگر 3 سے زائد بار دھوتا ہے تو اس کی وجہ یہاں یہ بتا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ، حالانکہ وہ پہلے نمبر پہ بیان کیا۔ طمانینۃ قلب کے لیے کوئی 3 بار سے زائد دھلے تو وہ بھی بہتر ہے، اس لیے کہ حکم ہے کہ شک سے یقین کی طرف آئے، تو طمانینۃ قلب اسی میں ہے نا کہ یقین کی طرف جائے۔ اس میں اشارہ ہوا کہ یہ مندوب ہے، لا باس بھی کی جو توجیہ بتائی ہے نا، یہ طمانینۃ قلب کی اور وضوء الوضوء کی، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ مندوب ہے۔ تو لا باس بھی جو کلمہ ہے، اگرچہ زیادہ تر اس کا استعمال ترک اولا میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے جس کا ترک اولا ہو، لیکن کبھی کبھی اس کو مندوب میں بھی استعمال کرتے ہیں، کما صرح به فی البحر من الجنائز والجہاد فخم۔ حدیث فقط تعدہ، یہ جواب ہے عما یرد علی قول لا باس به۔ حدیث پاک نے تو حرج قرار دیا ہے، تو آپ لا باس به کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حدیث پاک گزر چکی ہے نہر کی عبارت میں۔ تو جواب ہو گیا کہ یہ حدیث پاک محمول ہے اعتقاد پر۔ صاحب البحر نے کہا کہ فمن زادہ علی ھذا کی تعویل اور تشریح میں کئی اقوال ہیں۔ زائد کا مطلب کیا ہے؟ حد سے زائد، یعنی جو لمٹ بتائی گئی ہے، چہرہ یہاں سے یہاں تک ہے، ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہے دھلنا، پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، یہ ٹخنے تک ہے، تو وہاں سے آگے بڑھا دینا، کونیوں سے آگے مناکب و آباد تک لے کے جانا۔ ایک مفہوم یہ بتایا گیا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، یہ مردود ہے، یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ زیادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ حد سے آگے بڑھا دینا، حد سے آگے بڑھانے کو تو پر تو جو ہے تحریض اور آمادہ کیا گیا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل، جو اپنے چہرے کی چمک اور آبائے وضو کی چمک بڑھانا چاہ رہا ہے وہ بڑھائے۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے میدان محشر میں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت غرۃ المحجلین ہوں گی، اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا۔ تو اب یہ فرمایا کہ یہ وضو کرنے سے اعضائے وضو جو ہے قیامت کے دن جگمگاتے ہیں، چمکتے ہیں، تو جس سے ہو سکے کہ اپنا غرہ بڑھائے وہ بڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنا جب ہاتھ دھوتے تھے تو کوہنیوں تک نہیں بلکہ مناکب و آباد پورے بغلوں تک دھو لیتے تھے۔ اسی طرح پاؤں دھلتے تھے تو
جو ہے اوپر پنڈلیوں تک دھل لیتے تھے. اطالہ غرہ تو وہ تبھی ہوگی جبکہ حد بزیادت علی الحد المحدود، جو حد محدود ہے اس سے اضافہ کریں گے تبھی اطالہ غرہ ہوگا. دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا کہ اعضائے وضو پر اضافہ. اعضائے وضو تو 4 ہیں، آپ 6-7 آزاد ہوئیے. اور تیسرا قول یہ کہ نہیں، عدد پر اضافہ اور عدد پر نقص، یعنی 3 بار سے زائد اور 3 بار سے کم. والصحیح انه محمود، محمود نہیں محمول، محمول علی الاعتقاد دون نفس العمل، مان کر کے، یعنی 3 سے زائد بار کوئی دھلے اور اس کو ضروری مان کر کے، سنت مان کر کے، نہ کہ نفس فعل میں اضافہ. حتی لو زاد او نقص واعتقد ان الصلاۃ سنت، 3 کو سنت مانے اور اس پر کمی اضافہ کرے تو وعید اسے ملحق نہیں ہوگی. سزا فی البدائے. حدیث میں لف و نشر ہے کیونکہ تعدی جو ہے زیادت کی طرف جا رہی ہے اور ظلم نقص کی طرف ہے. کہ فرمایا فمن زادہ او نقصا، فمن زادہ علی ھذا او نقصا، تو زادہ کے لیے فقط تعدہ فرمایا اور نقصہ کے لیے ظلم فرمایا. علامہ شامی یقول کہتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ سر بدائع الصنائع میں جو صراحتاً لکھا ہے کہ لا کراہت فی زیادت والنقصان مع اعتقاد سنیت الثلاث، یہ لکھا ہے 3 کو سنت مان کر کے کمی زیادتی کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور اسی لیے صاحب البدائع نے لکھا کہ اسراف و تقدیر چھوڑ دینا یہ مندوب ہے، کیونکہ اسراف بھی مکروہ ہے اور تقدیر بھی مکروہ ہے، تو اس کو چھوڑ دینا یہ مستحب ہے. اور تاتار خانیہ کی جو عبارت ہے وہ بھی اس کے سپورٹ میں ہے کہ لا یکرہ الا ان یری السنۃ فی الزیادۃ، زیادت کو سنت قرار دے تب مکروہ ہے. وهو مخالف لما مر من انه لو اکتفى بمرۃ واعتاده اسما، یہ اس کے برخلاف بات ہو گئی کہ پہلے تو اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ایک بار پر اکتفا کرے گا، سنت سمجھ کر کے نہیں، یوں ہی عادت بنا لے اور بلا عذر ایک پر اکتفا کرے تب بھی گناہ گار ہے. سنت سمجھ کے ہے تو وہ تو الگ بات ہو گئی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں 2 الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ سنت جو 3 بار دھلنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ بنا لے، کوئی اور نظریہ بنا لے کہ 4 بار دھلنا سنت ہے یا 3 بار دھلنا سنت ہے، تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. اس نظریے کے ساتھ 3 مرتبہ بھی دھوئے گا نا تو غلط کرے گا، وہ 2 مرتبہ دھوئے گا تو غلط. چاہے ایک ہی بار زندگی میں یہ واقعہ ہوا کہ 4 مرتبہ دھلا اس نے 4 بار کو سنت مان کر کے، یا ایک بار دھلا اس نے 1 بار کو سنت مان کر کے، تب بھی یہ برا ہوا. یہ اعتقاد پر محمول ہے، یہ غلط ہوا. دوسری بات یہاں پر یہ ہے، اس کو شارح نے در مختار میں اوپر بتایا کہ اعتقاد کے باوجود اگر وہ مانتا ہو کہ 3 ہی بار سنت ہے، مگر پھر بھی وہ 3 سے کم کرنے پر عادی ہو چکا ہے، اصرار کے طور پر وہ ہمیشہ 1 بار دھلتا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو بھی یہ برا ہے اور اس پر گناہ گار ہوگا. دونوں چیزیں ہیں. چلیے تاتار خانیہ کی عبارت اور بدائع وغیرہ کی جو عبارت سے جو مفہوم ہوا، کہتے ہیں کہ وہ در مختار کی عبارت کے مخالف ہے. تو اس کا حل میں نے بتا دیا آپ کو. اور چند اوراق کے بعد جو بحث آنے والی ہے اس کے بھی مخالف ہے کہ اسراف مکروہ تحریمی ہے.
ومنه الزیادۃ علی الثلاث، اور اسرافی ہے 3 بار سے زیادہ دھلنا. ولہذا فرع فی الفتح وغیرہ علی القول بحمل الوعید علی اعتقاد سنیت الزیادۃ او النقص بقوله لو زاد لقصد الوضوء على الوضوء. یہ اس پر تفریح فرمائی ہے صاحب فتح القدیر نے کہ اگر کوئی اضافہ کرے سنیت کے ارادے سے نہیں کہ 4 بار دھلنا سنت ہے 5 بار دھلنا سنت، اس ارادے سے نہیں، بلکہ وضو اور وضو کے ارادے سے یا طمانینت قلب کے ارادے سے جب کہ شک ہو جائے یا کمی کر جائے، وہ اس ارادے سے نہیں کہ کمی بار سنت ہے بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے، لحاجت لا باس بھی. تو اس تفریح صاحب فتح القدیر کی جو تفریح، اس کا حاصل کیا ہوا کہ اگر کسی مقصد سے کمی زیادتی کرتا ہے تو درست ہے، لیکن بلا غرض صحیح اگر کوئی کمی زیادتی کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اگرچہ سنیت ثلاث کا معتقد ہو. میں اسی کی تصریح ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوا کہ کیا کوئی بندہ 3 بار سے زائد کر گیا، وہ اعضاء وضو دھل گیا اور اس کا ارادہ نہیں تھا، ان میں سے کسی چیز کا ارادہ نہیں تھا، نہ تو وضو کا ارادہ تھا نہ طمانینت قلب کا، تو کیا یہ مکروہ ہے؟ تو فرماتے الظاہر نعم لأنه اسراف، لیکن لو کان قصده بزیادت الوضوء علی الوضوء، اگر اس کا ارادہ وضوء علی الوضوء کا ہے تو ہم کراہت کی نفی کر دیں گے، یہ پھر مکروہ نہیں. اذا کان بعد الفراغ من الاول، جبکہ پہلے وضو سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس نے وضو کرنا شروع کیا تب، اور پہلے وضو سے نماز بھی پڑھ چکا تھا، مسجد بھی مجلس بھی بدل چکی ہے. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ پھر ہم کراہت کی نفی نہیں کر سکتے، کراہت ہوگی وہاں پہ. تب بات ہو گئی کہ بدائے اور دیگر کتابوں میں جو مسئلہ ہے ان کے درمیان توفیق کی کیا صورت ہے، اور توفیق کی وہی صورت ہے جو ہم نے بتا دیا. يمكن التوفیق بما قدمناه من انه اذا فعل ذلك مرة، ایک بار اس نے اگر کمی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اسے کمی کو سنت نہ مانتا ہو تو، اور کمی کو اگر سنت مان رہا ہے تو ایک بار بھی کرے گا تو برا ہے، اور کمی کو سنت تو نہیں مانتا ہو، 3 کو ہی سنت مانتا ہو، لیکن کمی جو کر رہا ہے وہ کمی کا عادی بن چکا ہے، اصرار کرتا ہے اس پہ، تو مکروہ ہے، اگرچہ 3 کی سنیت کا اعتقاد رکھے. الا اذا کان لغرض صحیح، مگر یہ کہ جب اضافے کی کوئی غرض صحیح ہو تو پھر جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے. هذا ما ظهر لفهم القاصد، یہ جملہ جو ہے نا اتنے تحقیق ہے، اتنی بحث. اب یہاں سے شروع ہو گئی بات لعل کراہتوں سے وضو علی الوضو کی. یہ وضو علی الوضو جو ہے یہ مستحب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ بتایا کہ وضو علی الوضو ایک ہی مجلس میں، مجلس بدلنے کے بعد مکروہ نہیں ہے، ایک ہی مجلس میں یعنی وضو کر چکے اور پھر وہیں سے دوسرا وضو شروع کر دیا تو یہ مکروہ ہے، پھر ختم ہوا پھر تیسرا وضو کر دیا، یہ مکروہ ہے. اور اگر مجلس بدل گئی، ایک بار وضو کیا پھر اٹھ کے چلے آئے پھر جا کے وضو کیا، تو یہ مکروہ نہیں ہے. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اور وہ خلاصہ ہے تحقیق کا، حق مسئلہ یہی ہے کہ جو وضو علی الوضو نور علی نور ہے، جو مستحب ہے، اس میں ثواب سے زیادہ ملتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وضو کرے
اور پھر کوئی عمل صالح کر لے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ لے، سجدہ تلاوت کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، نماز نفل نماز پڑھ لے، پھر آگے وضو کرے، یہ ہے۔ اس پر یہ بات آئی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو من توضأ علی طہر کتبت له 10 حسنات، جو طہارت کے باوجود وضو کرتا ہے اس کی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر تو تخلل فعل قربت کا کوئی ذکر نہیں ہے، مطلق ہے، تو مطلقاً تکرار یا وضو کا اعادہ جو ہے نا وہ بہتر ہوا، یا اس پر وعدہ ہوا ثواب کا۔ تو اس کی توضیح میں فرمایا کہ یہاں حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، تو دوسری بار اسی مجلس میں وضو کرنے کی صورت تو نکلتی ہے، تیسری بار اسی مجلس میں وضو کرنے کی صورت نہیں نکلے گی، تو اس کو مکروہ قرار دیا جائے گا جب تک کہ کوئی نیک عمل وضو سے نہ کر لیں۔ آخر میں علامہ شامی نے اپنی تحقیق پیش فرمائی ہے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ جواب ہے بحر الرائق میں جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ لو نول وضوء علی الوضوء لا باس به، یہ تو السراج الوہاج کی عبارت کے خلاف ہے، کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ایک ہی مجلس میں اگر تکرار کرتا ہے تو مکروہ ہے، اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور اختلاف مجلس پر محمول کرنا بعید ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جو السراج الوہاج میں مکروہ قرار دیا گیا ہے اس کراہت سے کراہت تنزیہی مراد ہے، تو لا باس بھی کہنے میں کیا حرج ہے؟ حمل الکراہت علی التنزیہ تنزیہیہ فلا تنافی قولهم لا باس به لان غالب استعمالها فيما تركوا اولا۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ جواب محل نظر ہے، کیونکہ تعلیل فقہاء کرام کی گزر چکی ہے کہ وضو علی الوضو کو نور علی نور کہتے ہیں، اور یہ نور علی نور والی ترکیب جو ہے نا یہ مندوب میں مستعمل ہوتی ہے، نہ کہ اس میں جس کا ترک اولا ہے۔ تو بہتر جواب کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم نے النہر الفائق سے بیان کیا، کہ مکروہ ایک مجلس میں کئی بار وضو علی الوضو کرنا، مرارن 2 سے زائد بار، من ان المکروہ تکرارہ فی مجلس مرارن، پاؤ یہاں نہیں ہونی چاہیے، بل فی القہستانی ترق فی الجواب وهو مخالف لما سیاتی من ان الاسراف مکروہ۔ دیکھیے، کوہستانی نے تو یہ جواب دیا نا کہ نہر جاری پر بھی اسراف مکروہ نہیں ہے، اسراف جائز ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جواب میں ترقی ہے، اور وہ مخالف لما سیاتی، یہ جو جواب ہے کوہستانی کا، یہ جو عنقریب بات آ رہی ہے اس کے برخلاف ہے۔ بات یہ آ رہی ہے کہ ان الاسراف مکروہ ولو بماء النہر، اور یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ مائع جاری پہ اسراف جائز ہے، ولذا قال تأمل ویاتی تمام الکلام علیہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جائز کہہ دیا ہے، جائز، کبھی کبھی مکروہ پر بھی جائز کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اطلق الجائز واراد به ما يعم المکروہ، مکروہ تنزیہی، اس لیے کہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ وفی الحلیہ عن اصول ابن الحاجب انه قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا، جو شرعا محال ممنوع نہ ہو، وهو يشمل المباح والمکروہ والمندوب والواجب، سب کو شامل ہے۔ لفظ جائز مباح کو بھی، مکروہ کو بھی، مندوب کو بھی، واجب کو بھی۔ جائز کا مطلب جو منع نہ ہو، تو واجب بھی منع نہیں ہے، مندوب بھی منع نہیں ہے، مکروہ بھی منع نہیں ہے، مکروہ تنزیہی، مباح بھی منع نہیں ہے۔
لیکن الظاہر ان المراد المکروہ تنزیہا، کون سا مکروہ؟ مکروہ تنزیہی، لأن المکروہ تحریما ممتنع شرعا ورن لازما. یہ لفظ جو معزین بولتے ہیں نا، اصل میں معزون ہے، عزم سے، عین زا واو، یہ معتل واوی ہے، اور معتل یائی بھی کہتے ہیں بعض لوگ. معزین اس کا معنی ہوتا ہے، عزم کا معنی ہوتا ہے منسوب کرنا. عزوت اے نسبت. تو معزین یقال عزوت وعزیت، معتل واوی اور معتل یائی دونوں طور پہ، جبکہ آپ کسی کو کسی سے منسوب کرو تو یائی کا اس میں مفعول ہے. یا یہ لام، لام کلمے کی جگہ پر یا ہے، لام کلمے کی جگہ پر واو نہیں. یہ بتائیں اصل معزوین فقلبت الواو یا، تو واو یا سے بدل گئی تو معزین ہو گیا، اور پھر دونوں میں ادغام ہو گیا معزین. یعنی معتل واوی بھی اور معتل یائی بھی. اور یہاں پہ بتایا کہ معتل یائی کے طور پر ہے، تو مفعول معزوین. اور واوی سے بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں قیاس ہوگا کہ معزوون، معزوین نہیں، معزوون، دو واو، ایک تو اس میں مفعول کی واو اور دوسری حروف اصلی کی واو یعنی مادے کی واو، دونوں واو اکٹھا ہو گئے تو ان میں واو کا واو میں ادغام ہو گیا معزوون. جیسے مغزوون، لیکن کبھی کبھی دونوں واو جو ہے دو یا سے بدل جاتی ہیں، اور یہی فصیح ہے، جیسا کہ علامہ طباطبایی نے فلاں کتاب میں ذکر کیا شرح تصریف میں. چلیے یہیں پر میں روکتا ہوں سر کے مسح کے ذکر سے پہلے. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. مجھے کو پڑھنا ہوتا ہے تو زیادہ نہیں پڑھ سکتا نا. آپ لوگ بھی پڑھیے اور سوالات ہوں تو بتائیے.